زندگی میں ہر کسی کا دل جیتنا آسان بات نہیں ہے، اور خاص طور پہ اگر بات رشتوں کی ہو تو ایک اچھی گفتگو نہ صرف یہ کہ آپ کو دلوں میں جگہ بنانے میں مدد دیتی ہے، آپ کے رشتے بھی اس سے مضبوط ہو سکتے ہیں۔ ایک اچھی گفتگو کے اندر خلوص، احترام اور دلچسپی یہ بہت ضروری عوامل ہیں۔ ان اصولوں سے نہ صرف یہ کہ آپ کی بات مؤثر ہو جاتی ہے، آپ کے رشتوں کے اندر گہرائی بھی آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور کون سے ایسے اصول اور عوامل ہیں جن سے آپ کی گفتگو جو ہے وہ بامعنی ہو سکتی ہے، اچھی گفتگو ہو سکتی ہے اور دلوں کو جیتنے والی ہو سکتی ہے؟ اس ویڈیو کے اندر ہم ان چیزوں کا خلاصہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کی گفتگو کے اندر خلوص اور سچائی اس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ گفتگو میں سچائی کی بہت اہمیت ہے۔ جب ہم کسی سے سچے دل سے اور خلوص سے بات کرتے ہیں تو سامنے والا بھی ہمارے ساتھ کھل کر بات چیت کر سکتا ہے۔ خلوص سے بھری بات چیت ہمیشہ ایک مؤثر بات چیت ہوتی ہے۔ جب آپ اپنی بات میں سچائی کا عنصر شامل کر لیں گے تو دوسرے شخص کو آپ کی نیت کا پتہ چلتا ہے، جس سے آپ دونوں کے درمیان میں اعتماد بہتر ہو جاتا ہے اور گفتگو جو ہے وہ بہت صاف ستھری اور بامعنی ہو جاتی ہے۔ گفتگو کے اندر صرف بولنا ہی نہیں ہوتا، بلکہ ایک اچھی گفتگو کے اندر سننے کا فن حاصل کرنا یہ بھی بہت ضروری عمل ہے۔ محض بولنے کے بجائے دوسروں کو سننا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا اپنی بات کو آگے پہنچانا۔ جب آپ دوسروں کی بات کو دھیان سے سنتے ہیں تو انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ ان کی قدر کر رہے ہیں، آپ ان کو ویلیو دے رہے ہیں۔ جب آپ کسی کو دھیان سے سنتے ہیں تو آپ ان کے خیالات اور ان کے جذبات سے واقفیت حاصل کرتے ہیں، جس سے آپ کو دوسرے شخص کو سمجھنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ ایک اچھا سننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسرے کی بات کو پوری توجہ سے سنیں، اور ایسے میں ایسی ایکٹیویٹیز یا ایسی سرگرمیاں جس سے توجہ جو ہے ادھر ادھر جا سکتی ہے، مثال کے طور پہ موبائل کو دیکھنا، اپنے میسیجز کو چیک کرنا، دوسرے کی بات کو بار بار کاٹنا، یا اپنی آنکھوں کا اچھا رابطہ جس کو ہم آئی کانٹیکٹ کہتے ہیں اس کو بحال نہ رکھنا۔ اس سے دوسرے شخص کو ایسا لگتا ہے جیسے آپ ان کو توجہ نہیں دے رہے، آپ ان کی بات کو دھیان سے نہیں سن رہے۔ اس سے آپ کی گفتگو جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے۔ تو گفتگو کے اندر صرف بولنا ہی نہیں بلکہ سننے کا فن حاصل کرنا یہ بھی آپ کی گفتگو کو بہت بہتر بنا دیتا ہے اور آپ دوسروں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں۔ آپ کی گفتگو جو ہے وہ نرمی اور شائستگی کے اوپر مبنی ہونی چاہیے۔ جب آپ نرمی سے بات کرتے ہیں تو لوگ آپ کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں۔ سخت لہجہ یا سخت باتیں کبھی بھی دلوں کو نہیں جیت سکتی۔ نرم لہجے سے گفتگو کرنے سے ماحول خوشگوار ہو جاتا ہے۔ نرمی اور شائستگی سے گفتگو کرنے سے نہ صرف آپ کا پیغام بہتر انداز میں دوسرے شخص تک پہنچتا ہے بلکہ اس سے ایک دوستانہ ماحول بن جاتا ہے، جس سے گفتگو جو ہے بہت اچھی اور آسان ہو جاتی ہے۔ جب بھی ہم گفتگو کریں تو اس کے اندر ایک بہت ضروری چیز ہے کہ ہم دوسرے کے احترام کا، رسپیکٹ کا بہت خیال کریں۔ دوسرے شخص کا احترام کرنا اور ان کی رائے کو اہمیت دینا یہ بہت ضروری ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ احترام اور عزت کے ساتھ بات کی جائے، تو اپنی گفتگو کے اندر دوسروں کی رسپیکٹ کا، دوسرے کی رائے کو عزت دینے کا خیال کرنا اور ان کی باتوں کو سنجیدگی سے لینا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اس سے بھی گفتگو بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ احترام کا مظاہرہ کرنے سے آپ کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ اس سے دوسرے شخص کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ آپ اس کی قدر کر رہے ہیں، آپ اس کو ویلیو دے رہے ہیں، آپ اس کو عزت دے رہے ہیں۔ اس سے بھی گفتگو جو ہے بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ گفتگو کے اندر اور ویسے بھی اپنی روزمرہ زندگی کے اندر ایک مثبت رویے کو اپنانا، اپنی بات چیت کو مثبت انداز میں کرنا، پازیٹیو مائنڈ سیٹ رکھنا، تنقید سے پرہیز کرنا، یہ چیزیں ایک خوشگوار رویہ پیدا کرتی ہیں، خوشگوار ماحول پیدا کرتی ہیں۔ منفی گفتگو سے دلوں کے اندر فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے، دوسروں کے موڈ خراب ہو جاتے ہیں۔ خوشگوار ماحول پیدا کرنے کے لیے اپنی گفتگو کے اندر مسکراہٹ جو ہے اس کا استعمال کرنا
یہ بھی ایک دلوں کو جیتنے کا فن ہوتا ہے۔ ایک مثبت رویے سے آپ کی بات چیت کا ماحول خوشگوار رہتا ہے، پازیٹیو رہتا ہے، اور لوگ آپ کے ساتھ جتنا وقت گزاریں گے، جتنی دیر بھی آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے، ان کے اوپر ایک بہت اچھا اور مثبت اثر پیدا ہوگا۔ لوگ آپ کو پسند کرنا شروع کر دیں گے، اور آپ کی گفتگو جو ہے وہ ان کو دیر تک یاد رہے گی۔ جب ہم کسی سے بات چیت کریں تو اپنے رویے مثبت رکھنے کے علاوہ احترام کرنا، ان کی بات کو دھیان سے سننا، اس کے علاوہ ایک اور چیز جو آپ کو مدد کر سکتی ہے وہ مناسب سوالات کا پوچھنا ہے۔ جب آپ لوگوں سے مناسب سوالات پوچھتے ہیں تو اس سے دوسرے شخص کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ واقعی ہی اس گفتگو کے اندر اور اس شخص کے اندر دلچسپی رکھتے ہیں۔ سوالات کو پوچھنے سے گفتگو کے اندر ایک نئی جان پیدا ہو جاتی ہے، اور اس سے آپ کا دوسرے شخص کے ساتھ ایک تعلق جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے۔ سوالات پوچھنے سے نہ صرف آپ دوسرے شخص کے خیالات کو بہتر انداز میں جان سکتے ہیں، آپ گفتگو کے اندر جان ڈال سکتے ہیں، آپ اپنے رشتے کو بہتر کر سکتے ہیں، اور اس سے ایک گفتگو جو ہے وہ آگے بڑھتی رہ جاتی ہے، اور اس سے دوسرے شخص کو اپنے اندر ایک دلچسپی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ گفتگو کے اندر ہمیں اپنی جو خود ستائشی ہے، اپنے آپ کی تعریف کرنا، اپنی بڑائیوں کو بیان کرنا، اپنی کامیابیوں کا ذکر کرنا، اس سے ہمیں تھوڑا سا پرہیز کرنا چاہیے۔ گفتگو میں کامیابیوں کا اور اپنی اچھائیوں کا ذکر کم کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے لوگ آپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ جو شخص اپنی تعریف زیادہ کرتا ہے، اپنے آپ کو زیادہ بہتر بنا کے پیش کرتا ہے، دراصل لوگ اس کو زیادہ اچھا نہیں سمجھتے۔ ان کو لگتا ہے کہ اس کو صرف اپنی ذات میں دلچسپی ہے۔ دوسروں کی کامیابیوں کی قدر کرنا، ان کو اپریشیٹ کرنا، ان کی تعریف کرنا، ان کے بارے میں جاننا، یہ بہت ضروری ہے۔ لوگوں سے ان کے بارے میں بات چیت کریں، ان کے انٹرسٹس کے بارے میں پوچھیں، ان کے دن کیسا گزرتا ہے، انہیں کیا اچھا لگتا ہے، انہیں کیا برا لگتا ہے، انہوں نے ایسا کیا محسوس کیا، یا جو وہ بات آپ سے کر رہے ہیں ان سے ان کے بارے میں سوالات کیجئے۔ اس طرح آپ کا رشتہ جو ہے وہ متوازن رہتا ہے، اور لوگ آپ کے ساتھ خوشی سے بات چیت کرتے ہیں۔ اپنی بات چیت کرنے میں لوگوں کے ایموشنز کا خیال رکھنا چاہیے، ان کے جذبات کی قدر کریں، ان کے جذبات کا مذاق نہ اڑائیں۔ جب آپ سے کوئی اپنے ایموشنز، اپنی فیلنگز یا اپنے جذبات کو شیئر کر رہا ہو تو اس کو ویلیو دیں، ان کی باتوں کو سنجیدگی سے لیں، اور ان کی ہیلپ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی اداس ہے، اگر کوئی خوف کے اندر ہے، یا کسی اور نیگیٹو ایموشنز کے اندر ہے، تو قطعاً اس کا مذاق نہ اڑائیں، بلکہ اس کو سنجیدگی سے لیں، اور حتی الامکان اپنے جملے ایسے ادا کریں جس سے لگے کہ آپ ان کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ ان کے جذبات کو سمجھ رہے ہیں۔ جب آپ دوسروں کے جذبات کو سمجھتے ہیں، ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اپروپریٹلی ان کو رسپانس کرتے ہیں، تو اس سے بھی آپ کا رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے، اور آپ دونوں کے درمیان میں اعتماد جو ہے وہ ایک نئی سطح کے اوپر چلا جاتا ہے، جس سے گفتگو جو ہے بہت اچھی پازیٹیو ہو جاتی ہے، اور لوگ ایسی گفتگو کو یاد رکھتے ہیں۔ نارمل روزمرہ زندگی کے اندر بھی ہنسی مذاق جو ہے وہ ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ مزاح کا عنصر جو ہے وہ زندگی کو خوشگوار بنا دیتا ہے۔ اسی طرح ہی گفتگو کے اندر بھی ہلکے پھلکے مذاق اور مناسب طریقے سے جو جملے ادا کرنے ہیں جو کہ تفریح اور ہنسی مذاق کے اوپر مبنی ہوں، یہ بھی گفتگو کو بہت خوشگوار بنا دیتے ہیں۔ مگر یاد رکھیں کہ ہنسی مذاق ایک حد تک ہونا چاہیے۔ حد سے زیادہ ہنسی مذاق، کسی دوسرے کا ٹھٹھا اڑانا، تانا دینا، یا ایسا مذاق کرنا جس سے دوسرے کی دل آزاری ہو، اس سے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ اور دوسروں کے ساتھ جب ہم گفتگو کریں تو ایک حقیقی دلچسپی جو ہے، ریئل انٹرسٹ، اس کو قائم رکھیں۔ اپنی بات چیت کے اندر دکھاوے کو کم کریں، حقیقی دلچسپی دکھائیں، کیونکہ لوگ انہی لوگوں کو ہی پسند کرتے ہیں جو ان کے بارے میں سچی دلچسپی رکھتے ہیں اور ان کی باتوں کو سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ جب آپ دوسروں کے ساتھ حقیقی دلچسپی دکھاتے ہیں تو اس سے تعلقات میں گہرائی آتی ہے اور لوگ آپ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ تو دلوں کو جیتنے والی جو گفتگو ہے
وہ صرف الفاظ کا کھیل نہیں ہے، صرف بولنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ احساس اور احترام کا بھی معاملہ ہے۔ ان اصولوں پہ جو ہم نے ابھی ذکر کیے، ان پہ عمل کر کے آپ نہ صرف دوسروں کے دلوں کو جیت سکتے ہیں بلکہ اپنے رشتوں کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ گفتگو کے دوران خلوص، دلچسپی اور احترام کو اپنائیں اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی گفتگو لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانا شروع کر دے گی۔ آپ کا رشتہ جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گا اور لوگ آپ کو بہت اچھے الفاظ میں یاد رکھیں گے۔